کرنے کی ہو رہی تھی. اب رب کہتا ہے نہیں ٹھہر فرشتے ٹھہر، کرنے کی بات بعد میں ہوگی. ابھی دیکھ میرا بندہ نیکی کا سوچتا بھی ہے کہ نہیں. بات وہاں سے شروع کر. بات کرنے کی بعد کی بات ہے. دیکھ سوچتا بھی ہے کہ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ قیامت میں ایسے ہوں گے جن کے پلے میں فرشتوں کی لکھت میں کچھ نیکی نہیں ہوگی. جب ان کو جہنم کی طرف کھینچنے لگیں گے اللہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو. فرشتے کہیں گے پروردگار یہ پورا دفتر اس کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایک نیکی بھی نہیں ہے. کہا ٹھہرو رک جاؤ. فرشتے رک جائیں گے. کہا مولا اصول تو یہی ہے کہ جس کے پلے نیکی نہیں اس کو ادھر پھینکیں گے، اس وارڈ میں جائیں گے وہ جی اعلی لوگ دوسری طرف جائیں گے، یہ ان کو ادھر. اللہ کہ ٹھہرو ٹھہرو. تمہیں میں نے جس بات سے معمول کیا تھا نا وہ لکھنے تک تھا، سوچنے پہ تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں تھی. تم سوچ میرے بندے کی تک کہاں پہنچ سکتی ہو؟ یہ سوچ اور نیت یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تیری کیا ضرورت فرشتے کہ تو وہاں تک پہنچے؟ اگر اس نے کیا نہیں ہے کچھ میرے متعلق، اس نے سوچا بہت کچھ ہے. میرے بارے میں اس نے سوچا بہت کچھ ہے. اس نے اس نے سوچا بہت کچھ ہے. میں سوچ سے بات کروں گا تو لکھنے کی بات کرتا ہے. اللہ ہے ہی بخشنے والا، اللہ ہے ہی بخشنے والا، اللہ ہے ہی بخشنے والا. فرشتے کہتا ٹھہر ٹھہر تو لکھا ہوا یہ کتاب رکھ ادھر پرے. یہ تو تجھے دی تھی نا کہ تو لکھ، مگر جہاں تک میری دسترس ہے وہ تو اس میں تھی کہ یہ میرے متعلق سوچتا کیا رہتا. کہیں مستی کے عالم میں جا کر یہ مجھے یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں. جب شراب کباب کی محفل میں یہ گیا میں دیکھوں گا وہاں پہ اس کا دل کبھی لرزا کہ نہیں، یہ کبھی کانپا کہ نہیں، کبھی تھرایا کہ نہیں، کبھی سوچا اس نے کچھ کہ نہیں میں کیا کرنے لگا ہوں. اگر اس نے سوچ لیا بس تو ٹھہر میں اسے لے آؤں گا اپنے پاس. تو کرنے کرانے کی عمل کی تو بعد کی بات ہے. بندے تو نہ ڈرایا کر میرے خدا سے مخلوق کو اتنا. وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہی ہے بندے کا، کوئی اور نہیں. اور اگر وہ خود ہے، اگر دیکھنا چاہو وہ دیکھنے میں نہیں آتا. بس وہی ہے بندے کا، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. مگر وہ تمہارے دیکھنے میں نہیں آتا ہے، وہی بندے کا، کوئی دوسرا نہیں ہے. مگر وہ تمہارے دیکھنے میں نہیں آتا. ہاں اگر دیکھنا چاہو کہ وہی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ مجسمے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی مجسمے رحمت وہی مجسمے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے. تھوڑی سی بات رکھی نے فرمایا میں رب العالمین ہوں اور وہ رحمتن عالمین ہے، میں نظر نہیں آتا. اب دیکھو توجہ دیجیے ذرا ایک. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً. میرے بندے کے نیک ارادے کو بھی نیکی لکھا کرو. اگر کسی طرح سے تمہیں ارادہ معلوم ہو ہی جائے اس کا، ویسے تو ارادے میرے قبضے میں، اذا اراد اللہ بہ خیرا، ویسے تو ارادے کا مالک مولا علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم. میں نے لوگوں کے ارادے کو نیچے اوپر کرنے سے رب کو پہچانا. تھوڑی دیر میں کیا، تھوڑی دیر میں ایسا متقی کہ کعبہ اس پہ رش کر رہا ہے، تھوڑی دیر
السافلین کے شیطان اس سے شرما رہا ہے. میرا بندہ ہے. ارشاد فرمایا اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها له حسنہ. کسی طریقے سے اگر تو ارادے پہ آگاہ ہو ہی جائے، چونکہ آثار سے ہو جاتا ہے، تو فرماؤ جب ایسا ہو جائے تو نیکی لکھ. فَإِنْ عَامِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. دیکھو اگر ارادہ کر لے نیکی نہ کرے، اگر ارادہ کر لے اور فرشتے تو کسی طرح اس کے ارادے پہ آگاہ ہو جائے تو اس کے ارادے کو بھی ایک نیکی لکھ، اس کے ارادے کو بھی ایک نیکی لکھ. فَإِنْ عَامِلَهَا، اگر وہ اس پہ عمل کر جائے تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. اس جیسی 10 اور لکھ. پھر اس جیسی 10 اور لکھ. یہ ہے رب آپ کا، یہ ہے رب آپ کا. اب مرضی ہے آپ کی کہ جس رب کا یہ تذکرہ کر رہا ہوں میں اس کو اپنا رب بناؤ یا اپنے نفس کو اپنا رب بناؤ، یا اپنی خواہشوں کو اپنا رب بناؤ، یا اپنی امیدوں کو اپنا رب بناؤ، یا اپنے نفس کو اپنا رب بناؤ. پروردگار نے فرمایا وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا. اور جب کبھی میرا بندہ بدی کا سوچے تو اس کی وہ بات مت لکھو، اس کی وہ بات سوچ جب کرے تو وہ بات. اور فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا. اگر ہو جائے اس سے تو بس اتنی سی لکھو جتنی ہوئی ہے، مت آگے بڑھو. اور فرشتے لکھتے بھی ڈرتے ہیں مولا سے کہ پتہ نہیں کیا آ جائے بات آگے. فرشتہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا. یعنی ایک انداز لگایا کہ عمل کی دنیا میں فرشتہ تو محض بیچارہ مجبور ہے، تو بڑی چیز ہے اگر تو کچھ بن جائے. فرشتہ بیچارہ تیرے پاس تیری تک نہیں پہنچ سکتا اگر تو اس کا ہو جائے. ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. وہ 10 گنا اور لے کے آئے. اب اگلی حدیث سنا کے پھر میں نعت سنوں گا اور تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے جتنا ایک ہماری طبیعت چاہے گی. ویسے سر مارنے کی گنجائش بھی نہیں اور نہ میں قائل ہوں اس کا. مولا علی نے فرمایا کہ جب تمہارا نفس اجازت دے تو فرائض کی طرف رجوع کرو. فرض ادا کرو، فرض ادا کرو. اور نوافل اگر نفس راضی نہیں تو ویسے ٹکرے مت مارو، چھوڑ دو. ارشاد فرمایا ہم ابھی اپنے رب کو یاد کریں گے اور یہ حدیث سننے کے بعد نعت بھی سنیں گے اور اپنے رب کو یاد بھی کریں گے. حدیث ایک آخری سنا دو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ایک آدمی نے کہا، یہ ذہنیت کا ذکر کرنے لگا. ایک آدمی نے کہا بخدا اللہ تعالیٰ آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی آیا کسی پہ غصے ہو گیا ہوگا، ناراض ہو گیا ہوگا، ٹھیکیدار ہوگا نیکیوں کا، اگر تو نہیں بخشا جانا، لکھا ہے میرے کو تو بخشا ہی نہیں جانا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بخشنا ہی نہیں، رب نہیں بخشے گا تجھے. سن رب اس کے جواب میں کیا کہتا ہے. رب اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے سنو. یہ ہے رب ہمارا. ارشاد فرمایا ایک آدمی نے کہا بخدا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا. بس یہ جملہ اس کا سیدھا ڈائریکٹ اوپر گیا. جو وہ سنتا ہے وہ تو تم کیا سمجھتے ہو وہ مخاطب نہیں ہوگا. اور بڑے زور سے جب آگے سے بھی اکاؤنٹ کر کے پیچھے سے بھی اکاؤنٹ کر کے درمیان میں دعا رکھ کے اوپر دھکا لگاؤ گے تو پھر